حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہیں۔ سلطنت کا یہ عالم ہے کہ 3 براعظم پر حکومت تھی اور 3 براعظموں تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ ان کی حکومت دمشق سے دیپال پور کشمیر تک، دمشق سے کاشغر چین تک، دمشق سے سینیگال چاڈ تک اور دمشق سے جنوبی فرانس تک لاکھوں مربع میل تھی، اور یہ عالم تھا کہ لاکھوں مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، لیکن اپنا گھر خالی تھا۔ عید کا موقع ہے، 12 بچے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد الملک 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد الملک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیگم نے کہا، عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے اور خلیفہ کے پاس بچوں کے لیے عید کے پیسے نہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں، اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اول فرما رہی ہیں کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا اور باہر نکلے۔ جا کر اپنی خزانچی مزاحم سے ملے اور ان سے فرمایا، بھائی، مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا ماتحت ہے۔ وہ چاہتے تو حکمیہ لہجہ اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ، میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سردار ملنے آئے، وہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے فرمایا، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے لے کر نہیں دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھی۔ اسے سوال کیا، منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتی ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔